الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعليا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود بر صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله چمک تجھ سے باتیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برس کا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے برسانے والے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میری چشم عالم سے چھٹ جانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور المجسم تاجدار کائنات تاجدار مدینہ احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حضور کو دوستوں نوجوان بھائیوں اور مسکرات اسلام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ میرا گلا کافی دنوں سے متاثر ہے، میں گفتگو بڑی آہستہ سلولی کروں گا، اپنی توجہ میری طرف رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باتیں سنتا ہے یقیناً آپ کو اپنے سینے کے اندر ٹھنڈک محسوس فرمائیں گے۔ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ تحیت و اسناد کی صورت بھی بے مثال ہے اور اللہ کے نبی کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ حضور کی صورت جیسا بھی دنیا جہاں میں کوئی نہیں ہو سکتا اور حضور کی سیرت جیسی بھی کسی کی سیرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی صورت بھی بے مثال ہے اور حضور کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ اور پہلے ہم حضور کی صورت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا اور معاشرے کی صنعت کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بات کو ٹچ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات میں سب سے زیادہ حسن و جمال اللہ نے اپنے حبیب علیہ تحیت و اسناد کو عطا فرمایا۔ کتنا حسن دیا ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ حدیث روایت ہے ابو ہریرہ میں، کیا خوبصورت الفاظ ہیں حدیث کے۔ کہا کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات میں حضور سے بڑھ کر میں نے کسی چیز کو حسین و جمیل دیکھا ہے۔ اس حدیث پاک پر اگر غور کریں آپ بنا جاتے ہیں کہ یہاں شیئاً کا ذکر کیا گیا، انساناً کا ذکر نہیں، رجلاً کا ذکر نہیں۔ اللہ کے نبی مرد بن کر آئے، چاہیے یہ تھا کہ مرد کا مقابلہ مرد کے ساتھ، انسان کا مقابلہ انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں شیئاً کا ذکر کر کے بتا دیا کسی چیز کا تعلق انسان کے ساتھ ہو، کسی انسان کا تعلق رجلان کے ساتھ ہو، کسی انسان کسی چیز کا تعلق جمادات کے ساتھ ہو،
کسی چیز کا تعلق نباتات کے ساتھ ہو، حیوانات کے ساتھ ہو، کائنات میں سے سب سے بڑھ کر اللہ نے مصطفیٰ کو حسن پھر جہاں پیر میرے شاستر ہوتے سوال سبحان اللہ ما احسن اللہ ما اجمل اللہ ما اکمل اللہ. کیا ہمارے بزرگوں کا کمال ہے؟ یہ احسن اکمل اجمل یہ اس کے تفصیل کے سیکھے اور عربی گرامر کے اندر اس سے بڑا کوئی سیدھا ہے ہی نہیں. اور پیر جماعت شاہ صاحب نے احسن اجمل اور اکمل کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ حسن کی انتہا مصطفیٰ پہ ہو جاتی ہے اور جمال کی انتہا بھی مصطفیٰ پہ ہو جاتی ہے. جب حسن و جمال ملتا ہے علم کے اعتبار سے بھی اگر اکمل ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے، جمال کے اعتبار سے بھی اگر کوئی مصطفیٰ کی ذات اکمل ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. کائنات میں ہر چیز اگر مصطفیٰ کو عطا فرمائے تو اکمل ہی ہے. اگر میں حضور کے حسن کی بات کروں، توجہ میری طرف رکھیے. جب حضور نے مکہ چھوڑا مدینہ گیا، اور یہ بات یاد رکھیے گا، بعض کو کہتے ہیں مکہ آنا ہے، بعض کہتے ہیں مدینہ آنا ہے. جنہوں نے کہا کہ مکہ آنا ان کے اپنے دلائل ہے، قوت ان کے دلائل ہے. جنہوں نے کہا کہ مدینہ آنا ہے ان کے دلائل کے اندر بھی قوت ہے، پاور ہے. لیکن شیخ عبدالحق محدث سے دیکھیں کمال کر دیا. تاکہ سنیے گا کیا ہمارے بزرگ ہیں کیسی تدبیر فرمائی تاکہ جب تک حضور مکہ میں رہے مکہ آیا، جب مدینے کے گئے تو مدینہ آیا ہو گیا. اور بات سنیے گا ایک شہاب الدین سربردی ان کے مرید نے سوال کیا حضور کہ جب مدینہ آیا ہے مکہ آیا ہے پھر بندہ جنت کا سوال کیوں کرتا ہے؟ کمال کر دیا تاکہ جب حضور مکہ میں گئے مکہ آیا، جب مدینے میں آئے تو مدینہ آیا، جب حضور جنت میں جائیں گے تو جنت سب سے آتا. قاری شیخ صاحب اپنی مسجد کا مسلح اٹھائے اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو سب امام کے پیچھے کھڑی ہو سب سے اعلیٰ صاحب کو. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے کا ثواب اور اجر کتنا ہے، آپ کو پورا اندازے کرنا پڑے. یہ امام صاحب آپ کی مسجد کے اگر یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بننے والی پہلی صف ہوگی. اگر یہاں سے مسلح اٹھائے تو باہر لے جائے، اگر وہ ادھر کھڑا ہو جائے تو پہلی صف نہیں ہوگی. پہلی صف وہی ہوگی جو آپ کے امام کے پیچھے ہوگی. ارے مکہ کو بھی شرف ملا تو مصطفیٰ کے ساتھ ملا، مدینے کو بھی شرف ملا تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، جنت کو بھی شرف ملے گا تو مصطفیٰ آپ سب کریں کل کائنات کے اندر مکہ شہر خوبصورت نہیں، مکہ شہر خوبصورت نہیں، لیکن مکہ کے اندر حضور کی ولادت کیوں ہوئی؟ مکہ دنیا کا مرکز ہے، سینٹر ہے، اور مکہ قبلہ بھی اس وقت بنا جب مصطفیٰ
نبی نے آ گیا، کتاب نے آ گئی، شریعت نے آ گئی، قبلہ تو ہمارا ہی ہے، بیت المقدس ہمارا ہی قبلہ ہے، لیکن ابھی دل کے اندر ارادہ کیا، ابھی زبان حاجت پہ نہیں آئی، یہ ارادہ جنم لے رہے ہیں، حکم کیا ہے تاکہ ابھی ہماری عبادت قبلوں کی محتاج نہیں، جدھر آپ کے اندر فرمائیں گے وہ ہمارا قبلہ۔ نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اور قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد، کیوں قسم اٹھائی؟ مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ وہاں پہ زمزم ہے، ہاں قرآن کہتا ہے نہیں، وہاں صفا اور مروہ ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، وہاں منار اور مزدلفہ ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، وہاں میدان عرفات ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، جب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ آپ زمزم کی وجہ سے، اللہ کہتا ہے نہیں، ہم کہتے ہیں مولا مقام ابراہیم کی وجہ سے، کہا کہ نہیں گالا صفا اور مروہ کی وجہ سے، کہا کہ نہیں گالا منار اور مزدلفہ کی وجہ سے، کہا کہ نہیں مولا عزت وجہ کیا، کہا کہ کائنات والے سن لو، اگر شاید مکہ کی قسم اٹھا رہا ہوں، مکہ کی گلیوں میں مصطفیٰ کے قدموں کو یہاں محبوب کے قدم لگے ہیں، اس لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ حضور کے حسن کی بات ہے، حضور نے جب مکہ چھوڑا مدینہ المنورہ آنے لگے، حضور کا گزر ہوا ہے کھانے کے قریب سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ یہ بات یاد رکھیے، سنی عقیدہ لے کر چلے گا، اسلام کا عقیدہ لے کر چلے گا، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ شان رکھنے والی ذات اس کائنات میں اگر ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، کسی بھی صحابی کو گالی آپ نہیں دے سکتے، کلہم سارے کے سارے صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھا اور ایمان پائی ہونے ختم ہوا، وہ کلہم سارے کے سارے جنت ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی نبی جنتی جنتی، ہمارو جنت میں تسی جناب منو گے تو اللہ تو ہم کو نہ صدقے عطا فرما دے گا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس کر رہے، بس کہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، جن کے پاس مصطفیٰ کے ناخن مبارک تھے، جو حضور کے ناخن پیس کر اپنی آنکھوں کے اندر سرما ڈالا کرتے تھے، یہ وصیت فرمائی تھے میرے فوت ہو جانے کے بعد میرے دفن کے اندر مصطفیٰ کے ناخن مبارک رکھ لینا، ان ناخن مبارکوں کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ ہم ہر صحابی کو جنت صحابی مانتے ہیں، اور جو ہر صحابی کی انفرادی فضیلت آپ نے، ہم کسی صحابی کی انفرادی فضیلت کو ماننے سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ سیرت سے جب رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھیے گا، حضور کے ساتھ سفر کر رہے تھے، حضرت عامر بن فہیرہ حضور کے غلام حمزہ جانتے ہیں، حضور کا گزر ہوا ہے خیمے کے قریب سے، حضرت ام معبد کو روکا، حضرت ام معبد کا جیسا پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم شعر و شاعری پر سبحان اللہ بھی کہتے ہیں اور امداد بھی دیتے ہیں، نہ میں آپ سے امداد چاہتا ہوں نہ امداد چاہتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ ضرور چاہتا ہوں۔ حضرت ام معبد کے خیمے کے قریب سے جب حضور کا گزر ہوا، میرے آقا نے فرمایا اے ام معبد تیرے خیمے میں ایک بکری نظر اگر اجازت ہو تو خود نکال کی توجہ میری طرف رکھیے گا، میں اس جملے پر پھر دوسری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام معبد کیا کہتی ہے؟ یا سنا یہ تو کمزور ہے، اٹھ جائے تو ڈھک نہیں سکتی، ڈھک جائے تو اٹھ نہیں سکتی، اس کی تنوں کے اندر دودھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس بات سے کوئی نظر نہیں کہ دودھ ہے یا نہیں ہے، میں اجازت چاہتا ہوں
بکری نے اپنی ٹانگیں پھیلا دی. تھوڑا میں اتنا دودھ اترا توجہ. حضرت نے محبت کیا کیا؟ گھر کے سارے برتن بھر گئے لیکن بکری کے تھنوں کے دودھ ختم نہیں ہوا. محبت کا شور شام پر پلٹ کر آیا اپنے گھر. وہ گھر کتنا برکتوں والا رحمتوں والا ہوگا جس گھر میں مصطفیٰ کی آمد ہوگی. گھر کی کفیلت بدل گئی. گھر کے اندر دودھ دیکھا, روشنی دیکھی, رحمتیں دیکھی, برکت دیکھی, دودھ دیکھا. کہنے لگا اے اپنی محبت کیا آج ہمیں بدل دیا؟ یہ برکتیں رحمتیں کہاں سے آئی؟ محبت جو حضور کا حولیہ بیان کیا, توجہ میری طرف, حضور کا جو جمال بیان کیا, عرض کرنے لگی یا میرے شوہر میں اس شخصیت سے نام پوچھنا بھول گئی تھی. حضرت محبت نے اپنی طرف سے مصطفیٰ کا نام مبارک رکھ لیا لیکن حسن جمال حضور کا حولیہ کیا بیان کیا؟ کہا کیا انہیں محبت محبت سن اتنے خوبصورت تھے اگر ان کو دور سے دیکھا جائے تب بھی سونے, اگر ان کو قریب سے دیکھا جائے وہ دور سے بھی سونے. جو نبی اتنے سونے ہوتا پھر اس کی سیرت کیوں پھر اس کی صورت کے اوپر نہیں بتاتے. آؤ آپ حضور کی ہاتھ کی بات کرتے ہیں حضور کی سیرت کی طرف. حضرت بات کر رہے تھے حضور کی ہاتھ میں. یاد رکھیے گا ہاتھ کے اندر تین لوگوں کے لیے انگوٹھی پہننا سنت ہے. میں معاشرے کی طرف یاد لگا ہوں. تازی وقت, صدر مملکت اور مفتی اسلام, تین آدمیوں کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی 4 ماشا. وہ اگر پہنتے ہیں تو ان کے لیے سنت. ہمارے معاشرے کے اندر کیا جس بابے نے 4 یا 5 انگوٹھیاں پہنی ہو, بڑے بڑے لمبے بال رکھے ہوں, ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہو تو بابا یہ وقت ہے. نانا بڑی وقت ہوا ہے جو شریعت کا پابند, جو شریعت کا پابند نہیں وہ بڑی وقت نہیں ہو سکتا. میری ماں اور بہنیں پس پردہ میری بات اگر سماعت فرما رہی ہے تو وہ کان کھول کے میری بات کو سن لے. ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ جب کسی بہن کے بھائی کی شادی ہوتی ہے وہ بہن اپنے بھائی کی انگوٹھی پہننا پڑتا ہے. سونے کی انگوٹھی اگر نہ پہنائی جائے تو اس بہن کو ہم جینے نہیں دیتے معاشرے کے اندر. بھائی اور بہن میری بات ایک کان کو کھول کر میری بات کو سننا. اسلام کے اندر مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. اسلام کے اندر اگرچہ وہ سونے کی انگوٹھی مدینہ پاک سے کیوں نہ ہو لیکن مدینہ پاک والے اس لیے اگر آپ میں سے کسی کی شادی ہوتی ہے تو آج کی محفل کا, آج کے پروگرام کا یہ آپ کو درس ہے کہ اپنے آج کے اندر آپ نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی. ہاں اس کے بعد میں آپ پیسے دے دے, بھائی 50,000 دے دے, لاکھ دے دے, وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا, 2 روایتیں ملتی ہیں جس نے پتھر کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا تم سے کتوں کی پوچھا کی خوشبو آ رہی, بو آ رہی. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک آدمی لوہے کا کڑا پہنا ہوا تھا. وہ کسی بھی دربار کا کڑا ہو, یاد رکھیے گا شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی. وہ کڑا مدینے سے لے کر آئے, وہ کڑا بغداد شریف سے لے کر آئے, وہ کڑا حضرت اجمیری کے دربار سے لے کر آئے. ہمارے جو بابے ہیں انہوں نے کڑوں کا درس نہیں دیا, انہوں نے قرآن کا درس دیا یا حدیث کا درس دیا. وہ کڑا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جو تم نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یہ تو اہل دوزخ کا زیور ہے, اتار کر پھینک دو. اللہ کے نبی کا فرمانا ہی تھا, اس آدمی نے وہ لوہے کی انگوٹھی کو اتار اور پھینک دیا. اس لیے اللہ کے نبی کی سنت ہے وہ انگوٹھی پہننا چاندی کی ہے. باقی جو دوسری آدمیوں کو پہنتے ہیں اس کے لیے جائز, عورتوں کے لیے جائز ہے, وظیفت کی اجازت ہے, وظیفت کی اجازت ہے, وہ پہن سکتے ہیں. تو برحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں
खलीफा का मुकाम है। साहबा हुजूर के हाथों में हाथ देकर बैत कर रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। यहाँ एक और भी बात याद रखिएगा, हुजूर के हाथ से जो फेल निकलता था, सदूर होता था, जिस फेल का अल्लाह तो उसकी निस्बत भी यदे मुस्तफा की तरफ में फरमाता था, अपनी तरफ फरमाता था। फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। फरमाया ग़ज़वा बदर के अंदर जब हुजूर ने मक्का कुफ़ार की तरफ वो कैंसरिया फेंकी तो अल्लाह ने फरमाया हबीब वो तेरा फेंकना नहीं, मेरे खुदा का फेंकना है। और जब सच्चे हिजरी के अंदर जहाँ हुजूर के हाथों में सहाबा का था, अरे देखने में तो मुस्तफा का हाथ था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया सहाबा ये मुस्तफा का नहीं, ये तो खुदा का। अल्लाह को हाथों से पाक है, अल्लाह हाथों से पाक है। इसलिए लेकिन ये शान काम करने की पहचान क्या है? सुनिएगा, हुजूर ने तो नमाज पढ़ाई, साहबा को इमाम बुखारी देख रहे इस हदीस को, दुरानी नमाज। हुजूर ने इनकार के हाथ उठाया, किसी चीज को पकड़ा, फिर पीछे जांच किया। जब नमाज से फारिग हुए साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह तैयब वसना, आपने दुरानी नमाज किस चीज को पकड़ा था, फिर पीछे जांच किया। ये हरकत हमारी अकल से बालातर है कि ये हरकत आपने क्यों की? और या फिर आपने बोले कमाल कर दिया ताकि कोई क्या करते कि क्या हो, अगले आलम से माफरा हो, कम से कम तुम असल में दर मकलूम खुदा हो, सबसे के दायरे में शर्त से तुम माफरा हो। मज़ीद आला ने बात को वाज़ेह किया ताकि सब्र कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, सब्र कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वो सब काबिल तनाही से बनी हराम मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन कर दिया खालिक का बंदा मखलूक का। पकड़ा किसी चीज को, फिर हाथ को पीछे जाने से साहबा अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह ये हरकत हमारी अकलों से बालातर है। हुजूर की शान को कोई क्या समझे, हुजूर के मुकाम को कोई क्या समझे। किसी ने कहा कि हुजूर मशरिक़ के अंदर बंद है, किसी ने कहा कि हुजूर मेरा नीचे के अंदर बंद है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मेरा आका बोला का मुकाम मर्तबा मशरिक़ में बंद नहीं, हुजूर का मुकाम व मर्तबा मेरा निश्चित बंद नहीं। मेरे आका बोला की अज़मत शानों में से एक शान मशरिक़त है, हुजूर की अज़मतों में से, हुजूर की शानों में से एक शान हुजूर की गुदा निश्चित है। जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, बातों मशरिक़त के पीछे रह गई, बातों गुदा निश्चित के पीछे रह गई। उनका एक लोग के अंदर सवार होकर अल्लाह के यहाँ इतने करीब हो गए, इतने करीब हुए। कुरान कहता तुम बदना फतदल्ला, अगर पलट इस आयत की तरफ आए, इन्नहु हुवस-समीउल बसीर, दो ज़मीरें हैं, एक ज़मीर मुस्तफा की तरफ लौट रही है, एक खुदा की तरफ लौट रही है कि वहाँ कोई दूसरा तीसरा नहीं था, मुस्तफा की ज़ात थी या खुदा की ज़ात थी। अरे मुस्तफा बोलता था तो खुदा सुनता था, खुदा बोलता था तो मुस्तफा। साहबा ने अर्ज़ किया हम नहीं जान सके आपने हरकत ऐसे क्यों की। तवज्जो मेरे आका मौला ने क्या बात इरशाद फरमाई, हम तो हुजूर के यदे मुस्तफा की शान को नहीं समझ सकते। कहा क्या मेरे सहाबा दुराने नमाज अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखा दी। क्या किया? जन्नत दिखा दी। सहाबा मैंने जन्नत के अंगूरों के गोशों को पकड़ लिया, अगर वो अंगूरों के गोशे को तोड़कर ले आता तुम क़यामत तक भी खाते रहते अंगूरों की खिशत खत्म नहीं। ये हुजूर के यदे मुस्तफा की तारीफ और सना है। यह हुजूर की सूरत आपके सामने मैंने इख्तिसार के साथ किया। आप आना हुजूर की सीरत की बातें कड़वी जरूर होगी, हकीकत में मुबनी होगी, लेकिन मैं
پہلے کہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ باتیں چسکے کے لیے نہیں، یہاں سے سنو، یہاں سے نکال دیں۔ یہ محمدیہ فلاحی فاؤنڈیشن والے نوجوانوں نے بڑی کوشش کی ہے، بڑی تردو کی ہے کہ میرے جیسا نکمہ خطیب جس کو کوئی پوچھتا نہیں، تو اگر یہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں وہ ہماری زندگی کا آخری وقت ہو جب ہم کسی پیسے کے لیے کسی پروگرام میں کرتے ہیں۔ ہم تو کبھی سوچا نہیں، نہ زندگی میں کبھی یہ دن آئے نہ اللہ یہ دن لائے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کی طرف کے لیے آتے ہیں، اور یقین کرنا کہ میری طبیعت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے کہ میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا جہاں ہر صورت میں جا رہا تو میرا شادی تو ہماری کیا صورتحال ہوتی ہے۔ حضور کی مبارک 25 سال کی، اور جس خاتون کے ساتھ حضور نے شادی کی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 40 سال عمر تھی اس وقت۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے کردار کو، حضور کے اخلاق کو دیکھ کر نکاح کا پیغام بھیجا اپنی سہیلی نفیسہ کے لیے۔ نے کہا کہ جاؤ حضور سے فرمائیں، عرض کیجئے کہ میرے ساتھ نکاح کرنا ہے، توجہ، ہم نے معاشرہ کن کن برائیوں کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ کس مولوی نے کسی مولوی کا کسی فرقے کے ساتھ تعلق ہو، کسی مسئلے کے ساتھ تعلق ہو، کوئی بھی آپ کو مولوی یہ نہیں کہتا کہ آپ کیل کی رسم کریں، آپ مہندی کی رسم کریں۔ اسلام میں صرف نکاح اور ولیمہ، نکاح اور ولیمہ، برات کا بھی کنسپٹ کوئی نہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ رسم حلال، یہ مہندی کی رسم، اور اقبال نے ہمیں جھنجھوڑا اس پر کے پایا، کہا کہ کتنے خود غرض لوگ ہو گئے ہیں، کون ہمیں یاد کرے گا اس دور خود غرضی میں، کون ہمیں یاد کرے گا اس دور خود غرضی میں۔ حالات ایسے ہیں لوگوں کو خدا یاد نہیں، بخدا ہم کون یا کیا ہے بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ پر اقبال نے کہا اگر یاد ہے تو کافر کے ترانے بس، اگر یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ اور آگے اقبال نے کمال کر دیا، کہا کہ کتنے سخت دن ہیں یہ لوگ کہ بنت حوا کو نچاتے ہیں سریعان محفل میں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سریعان محفل میں، کتنے یہ سخت دل لوگ ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ میں ذکر ہوگا کیا وہ بیٹی، وہ کس کی بیٹی ہے؟ میری بیٹی۔ وہ بہن کس کی بہن ہے؟ میری بہن ہے۔ وہی بیٹی، وہی بہن جس کا نام شادی کارڈ پر لکھنے کی اجازت نہیں دیتے، اسی بہن اسی بیٹی کو سر سے ننگا کر کے لوگوں کے سامنے بچا رہے ہو، ڈانس کروا رہے ہو۔ بھائی کی وہاں موجود ہے، میری بات کو محسوس نہ کرنا، سفید داڑھی بات کی ہو چکی ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ خدا تو خدا کا خوف کرے، کن کاموں کی طرف تم بڑھ گئے ہو، اور جہاں اللہ بیٹھے ہوئے ہیں واقع بار کے۔ پھر جہیز کا کنسپٹ اسلام نے دیا۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے کسی بھی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نہیں دے سکتے؟ اگر چاہتے تو اللہ کے نبی کا جہیز جنت سے آ جاتا۔ آج ہماری بیٹی کو جہیز دیتی ہے، آج نہ جگہ دیا، اور پھر محلے میں بتاتے ہو میں نے اپنی بیٹی کو اتنے لاکھ کا جہیز دیا۔ وہ سنیے گا، اندر کھول کر سنیے گا، بس یہ پڑھنا اگر میری ماں اور بہنیں میری بات تو سن رہی ہے کہ میرا پیغام لے کر جائے۔ اسلام نے جہیز کا کنسپٹ دیا، اسلام نے جائیداد کا درس دیا ہے کہ آپ کی جائیداد میں سے آپ کے بیٹے کا حصہ ہے، آپ کی بیٹی کا حصہ تو تم نہیں دیتے۔ بیٹی مانگ لے، باپ کے دروازے پہ ہاتھ سے، بھائی بلانے کے لیے تیار نہیں،
اللہ کا جہاد دیا. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا. نہیں, قوم میں تو محلے کے اندر, قوم کے اندر اپنا نام اونچا کرنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. ہم سارے کام لوگوں کے کہنے پہ کرتے ہیں. پر اگلی بار جب یہ میری بات توجہ کے ساتھ سنا, تحقیق کرتے ہیں کسی کو بولنے سے جا کے برات کی شرط لگاتے ہیں, بیٹی والے سے کیا کہیں کہ ہم 200 بندوں کو بلا دے کر وہ خدا کا خوف کرے. جس باپ نے بیٹی کو جوان کیا, جس کی تعلیم و تربیت کی, وہ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے, وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا. اور باپ سے پوچھ کر کے کیے گا. لیکن ہم 200-400 بندے کی شرط لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری اس وقت تک دو نہیں نکلی جب تک ہم 200 آدمی برات کریں. اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ نے کہا مسجد کے اندر ہم نے مسجد کو چھوڑ دیا. کیوں اسلام میں نہیں ملی؟ مسجد کے اندر برات کا انصاف کیوں نہیں؟ آئے ہم لوگ قبول کیا اور گھر چلے جائے. ہم علیم عبدال دام کی طرح جو اللہ کے لڑکے کی سنت ہے. حضور کا سب سے بڑا ولیمہ توجہ, سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضور کا نکاح ہوا, سب سے بڑا ولیمہ اس وقت مصطفیٰ نے فرمایا. اس لیے کہ مہندی کی رسم, برات ہے, اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں, کوئی کنسپٹ نہیں. نوجوانوں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری اناجت کا مسئلہ کہ وہ فلاں آدمی اتنی داڑھی لے گیا تھا, اتنے آدمی لے گیا تھا, نہیں. اگر حضور کی سنت پہ عمل کرو گے, اللہ دونوں جہان کی تمہیں مل جاتا. اسی لیے میں نہیں کرتا, توجہ نہیں کرتا. اللہ کے نبی خوشبو لگا. اگر آپ کا وقت زیادہ گزر ہے تو آپ سے معذرت کرتا. حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ خوشبو لگانا. حدیث پاک کے اندر تین چیزوں سے آپ انکار نہیں کر سکتے, خوشبو, دودھ اور تکیہ. خوشبو لگانا اللہ کے نبی کی سنت ہے. بسے پتہ خواتین اگر میری بات سن رہی ہے, ایسی خوشبو اگر وہ لگاتی ہیں جس کی خوشبو غیر مرد غیر محرم آدمی محسوس کرتا ہے, خواتین کو خوشبو ہمارے معاشرے میں کیا ایک رنگ والی خوشبو, توجہ میری طرف رکھیے گا, ایک بغیر رنگ کے جو بغیر رنگ کے خوشبو ہے وہ مردوں کے لیے ہے لگانا سنت. جو رنگ والی ہے جس کو ہم مہندی بولتے ہیں وہ مرد نہیں لگا سکتا, وہ عورت لگائے. حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور خط پیش کیا. توجہ, حضور نے فرمایا کیا یہ مردانہ ہاتھ ہے یا زنانہ؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ زنانہ ہاتھ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کے اوپر مہندی کیوں نہیں لگاتے؟ عورت کے لیے مہندی لگانا سنت ہے. ایسی خوشبو جو دوسرا غیر محرم محسوس کرے وہ عورت کو خوشبو لگانا جائز نہیں. حضرت حضرت حافظ توجہ فرماتی ہیں کہ ہم خطبہ کے نکاح کے اندر 4 بیگمیں تھے, ان کی زوجیت کے اندر ہم 4 اور تھے. کہتے ہیں کہ ہم بھی خوشبو لگاتے ہیں, لیکن حضرت خطبہ کے بعد سے بڑی زبردست خوشبو جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ایک دن ہم نے حضرت خطبہ سے پوچھا, اے خطبہ تم کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ توجہ, حضرت خطبہ نے جواب دیا, کہا کہ میرے پیٹ میں درد تھا اور اس پیٹ میں مصطفیٰ نے ایک دفعہ کرتا تھا, یہ ید مصطفیٰ کی خوشبو ہے. کائنات کی ساری خوشبوئیں مصطفیٰ کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی طرح نیک پر ناخن پالش, عورت کی شادی ہوتی ہے, پہلی رات گزارنی شب صفا گزاری جاتی ہے. اگر ناخن پالش کمر والی ہے, سمجھ لو نا میری بات, اگر اس نے ناخن کو ڈانپا ہوا ہے وہ عورت کا غسل بھی نہیں ہوگا, اس کا وضو بھی نہیں ہوگا. خواتین اسلام کے مسئلے کو سمجھے. اسی طرح کے غسل کے مسائل ہیں, وضو کے وہ طویل لسٹ ہے, مسئلہ طرف نہیں جاتا. لہٰذا یہ ہماری تو باتیں ہیں. شاید پھر ولیمے کے اندر کیا کرتے ہیں, ہم اپنے ولیموں کے اندر غریب آدمی کو شامل کرنے کے لیے بات یقین کریں نہیں دیتا. ہم کوئی ایم ایل اے, کوئی منسٹر, کوئی بڑا عہدے والا آ جائے, اس کی پکچریں بھی لیتے ہیں, تشہیر بھی کرتے ہیں,
اس لیے اقبال نے کہا تھا ہر شام کا سورج یہی درس دیتا ہے مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ. اس لیے یہ تہذیب و تمدن جو حکم نصارہ کو چھوڑو, دین کی جو رسومات ہے اس میں عمل کرے. آخری بات فوج کی بات جو ہمارا حال سب دھندے جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ فوج کے اوپر کھانا نہیں پکانا لیکن پکاتے سب پکاتے ہیں. معذرت کے ساتھ درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کے آپ کے کانوں تک پیغام دے رہا ہوں. توجہ میری طرف رکھیے گا. علامہ سید صاحب مسئلہ بتائے, مولانا صاحب مسئلہ بتائے, میں آپ کو مسئلہ بتاؤں. محلے کی 4 ترین عورت آ کر آپ کی عورت کو کہہ رہی ہے نہیں یوں مسئلہ ہے. آپ کی عورت ہماری باتوں پر ٹکرا دے گی. محلے کی 4 ترین عورت یہ ہمارا حال ہے. تو کہتے چھوڑو یہ کام اپنی جگہ پہ ہے, لوگ کیا کہیں گے, پر مسجد کا اور کھانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی گھر کے اندر مسجد پڑی ہوئی ہے, اسی گھر میں تم ڈیجے بٹا رہے ہو, آگ جلا رہے ہو, لوگوں کو طرح طرح کے کھانے کھلا رہے ہو. کس چاہت کو پتا ہے بات کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, شریکہ کیا کہے گا. شریکہ تمہیں جہنم کے اندر دیتا ہے. سب سے بڑی بدتمیزی معذرت کے ساتھ ہم جب جنازے کی 4 پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, بڑی دکھ کے ساتھ. 2 عورتیں آتی ہیں, 3 عورتیں پتہ نہیں وہ کون ہے, پتہ نہیں اس مسجد کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کیا نہیں. وہ 4 بھائی 27 روپے کے نیچے ان کو منہ دکھاؤ تو خدا کا خوف کرے. یاد رکھیں جس طرح مرد کے لیے یہ مسئلہ ہے وہ غیر محرم عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, اسی طرح میری مائیں اور بہنیں یہ بات سن رہی ہے آپ بھی غیر محرم مرد کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے آپ کی تعزیت, آپ کی محبت, آپ کا پیار مرنے والے کے ساتھ ضرور ہوگا اس وقت کہ جب آپ کے آنے کا جو ہے وہ مرنے والے کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کے آنے کی وجہ سے عذاب و مردہ ہو رہا تو آپ کے آنے کی ضرورت نہیں. اس لیے وہ چوتھ میں مرنے والے کی غیر معلوم ہوتا ہے, پورے گھر کی عورتیں اسی طرح کے نشان چہرہ ننگا کر کے دکھایا جاتا ہے, اور پھر جو عورت نہ چہرہ دیکھے نہ جائے تو گھر کی عورتیں بڑی معیوبی کے ساتھ اس کو دیکھتی ہیں. محبت یہ نہیں, پیار یہ نہیں, محبت اور پیار یہ ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کا پیار مرنے کے بعد آپ کی قبر میں اس کو فائدہ. اس لیے اور بات کو کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں 2 جگہ بتائیں, 3 بتائیں, 4 نہ بتائیں. میں کہتا ہوں جہاں 2 حرام ہے وہاں دوسروں کو حرام. سمجھ رہے نا, وہ ایک تحقق ہے ہم سارے کے رشتے داروں کے ٹکٹ کو کھانا. اس لیے بالاتفاق پورے علاقے کے اندر اور جنازہ پڑھانے والوں کا نام سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کو جو کوئی بھی کہتا ہے کہ کھانے کا اعلان کرے, آپ کے بھائی ہم کھانے کا اعلان نہیں کر سکتے. ہماری طرف سے اعلان ہے کہ آپ کھانا کھا کے نہ جائیں, گھروں کو لوٹے اپنے گھر لا کے کھانا. اس لیے یہ افواہ یہ تبلیغ آپ پھیلائیں علاقے کے اندر, اس کا سنیت کے ساتھ وہابیت کے ساتھ دیوبندیت کے ساتھ کسی مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. اس چیز کا تعلق اسلام. ہم سب کلمہ رسول اللہ کا پڑھنے والے ہیں, ہمیں کسی مسئلے کا کلمہ نہیں پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ بھائی جو یہ معاشرے کے اندر غلط رسومات پیدا ہوئی ہیں تو بھائی ان کو ختم کریں. آپ کو ختم کرنا ہے, آپ کو ہمیں کہتے ہیں بتائیں, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, عمل ہم سب میں مل جل کر کرنا. آخری بات میں اصل میں اسی کے اوپر اپنی بات کو اختتام کرنا چاہتا تھا, لیکن بھائی سید صاحب ہیں, بڑی محبت اور شفقت فرماتے ہیں. اس سارے سوال کو یاد رکھیے گا, یہ اسلام کا
بہترین طریقہ، لیکن جب ہم اس کے اندر غلط چیزیں ایڈ کر دیں گے، غلط رسومات پیدا کر دیں گے، تو بھائی اس کا جو فائدہ بھی آپ کو نقصان ہوگا۔ اسلام جو ہے وہ بڑا وسیع دین ہے، اسلام کسی نے بند نہیں کیا ہوا، اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ہر شعبے کے اندر۔ اسلام کے اندر جو سارے اسلام کا تعلق ہے جس کو ہم ختم چیز کہتے ہیں، میرے کوئی دوسرے مسئلے کے بھائی بیٹھے ہیں، آپ اس بات کو محسوس نہ کریں، میں اصل میں اس موضوع کو بالکل نیوٹرل ہو کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سارے اسلام آپ کرتے ہیں، اس کا فائدہ کرنے والے کو ضرور ہوتا ہے، لیکن ختم شریف کے اوپر کچھ ایسی رسومات ہیں جو آپ لوگوں نے اپنی طرف سے خود ہی پیدا کروا دی۔ معذرت کے ساتھ ہم سونے تک چلے گئے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس وسائل موجود بھی ہوتے وہ ادھار دے کے سارے کام کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ سونے کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح مرنے والا مر گیا، اتفاق کرے گا میری بات کے ساتھ، میں رد کروں گا اگر وہ میرے مسئلے کے خلاف ہے تو وہ غلط بات ہے۔ مرنے والے تو مارے گیا، اگر اس کی بہو ہے، 2 ہے، 3 ہے، رشتہ دار ان کے سوٹ لے کر آتے ہیں، یہ فلاں کا سوٹ ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ معاشرے کا جو ہوتا کیا، وہ تقریب ختم ہونے کے بعد چارپائی کے پر وہ کپڑے رکھ کر محلے کو دکھائے جاتے ہیں، مجھے اتنے سوٹ ہوئے ہیں، مجھے اتنے سوٹ ہوئے۔ بھائی اگر ان کی طرف سے کپڑے دینے ہیں تو غریبوں کو دو، فقراء کو دو، مدارس کے طلباء کو دو، اور تو فائدہ ہو۔ آپ کے گھر کے کوئی افراد جن کے لیے آپ سوٹ لے کر آ رہے ہیں وہ ان چیزوں کے مستحق نہیں، اور ہم کب کہتے ہیں، بلکہ ایک ہمارے گھر کی تقریب تھی، میں نے خود اپنی والدہ سے کہا کہ جی کپڑے لے کے نہیں جانا، ہمارے گاؤں کی جہالت وہ کہتی ہے کہ نہیں، کپڑے اپنی جگہ پہ ہے، باقی باتیں اپنی جگہ پہ ہے، یہ جانتری جو مدے کی ہوتی ہے ہماری خواتین ان کی بات مان لیتی ہے، اس لیے کپڑے کے نام نہ بھی رکھیں، ساتھ کھانے آپ نہ بھی پائیں، دودھ اور پانی آپ نہ بھی رکھیں، آپ قرآن پڑھ کے علماء کی بات کے تقریب کرا کے آپ دعا مانگیں گے، اس کا سوال بھی کرنے والے دیں۔ اس لیے یہ رسومات کو آپ ختم کریں۔ اسی کو اللہ نے استعداد کی ہے، وہ اپنی والدہ کے گھر سے مسجد بنائے، مدرسہ بنائے، نل لگائے، پانی بنائے، وہ سکتا ہے جا کے جو دینا چاہے وہ کرے، اس کا اجر اس کی قبر کے اندر ضرور پہنچے گا۔ اس لیے آپ سے مجھے گزارش ہے کہ ان رسومات کو ہم نے ایک آدمی کی بات یاد رکھیے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے اس کا جو ترکہ ہوتا ہے، جو ترکہ ہوتا ہے اس کا، اس میں سے سب سے پہلے حق یہ ہے کہ مرنے والے کا قرضہ اتارا جائے۔ یہ وراثت کی کتاب ہے، پڑھ کر دیکھیے۔ اصل میں یہ سب ہمارے اسٹیج کے اندر ایسی باتیں نہ ہوتی ہیں، نہ سامنے سنتے ہیں، نہیں سنتے، معذرت کے ساتھ لوگ اس خطیب کو پسند کرتے ہیں جو بڑا شعر و شاعری کرتا ہو، آپ نوٹ لے کے اس کے اوپر بیٹھے، بابا تو ہے وہ حرام و جالباز۔ قرآن و حدیث سننے کے کوئی اصول ہوتے ہیں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، اپنا مزاج کر رہا ہے، اور معاشرے کے اندر ایسے خطباء کے ساتھ اپنا تعلق ختم کرتا ہے۔ جس مولوی نے آپ سے 60,000 روپیہ لے کر آپ کی مسجد میں بیان کرنے کے لیے آنا، وہ آپ کیسے بیان کرے گا؟ وہ کیا بیان کرے گا؟ ایک دن میرے قاضی صاحب کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا کھانے کے لیے، بلکہ میری کوشش میں اپنے گھر سے کھانا کھا کے آؤں اور گھر کے ہاتھ واپس آؤں۔ اس نے کیا کیا ایک بیگ لیا ہوا تھا، توجہ نہیں کر، اس کے اندر اس نے پرچیاں رکھی، تقریباً 20,000 کا چیک رکھا ہوا۔ میں نے پوچھا کہ مولانا صاحب نے کیسے یہ بیگ اٹھایا ہوا؟ کہتا وہ تقریر کرنے میں لوگ پرچیاں مانگتے ہیں تو دینا پڑتی ہے۔ میں نے جملہ کہا میں جب گھر سے گھر دے دیا تو یہاں سے نہیں کیا، یہاں سے لے کے کیا جاؤ گے؟ جس مولوی نے آپ سے یہ کہا کہ 50,000 روپیہ میری ڈیمانڈ ہے، میرا ہی جانا ہے، آپ بلائیے نہ بلائیں، ہم ایسی جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے لیے خلاف کرنے کے لیے
اس وجہ سے آپ سے گزارش کی ہے کہ معاشرے کے اندر آپ علماء کا ساتھ دیں، علماء کا ساتھ دیں، ان رسومات کو آپ ختم کریں، بدعات کو ختم کریں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی ہے اور بہترین زندگی ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نوجوان کی شادی ہونے والی ہے، بیگم اپنا نکاح مسجد کے اندر کرے، برات لے کر نہ جائے۔ لاہور میں جب رہتا تھا فاصل زون کے اندر، تو وہاں ایک انجینئر تھا، میرا دوست تھا، بڑی قابل غور رہا ہے۔ اس کی جب شادی ہونے لگی نا، اس نے ایک شرط کی، اس کی بیوی جو بننے والی تھی وہ ڈاکٹر تھی، اس نے کہا کہ میری برات نہیں آئی، ایک میں ہوگا، ایک میرے والد صاحب آئیں گے، ایک میرے قاری صاحب آئیں گے، جنہوں نے نکاح کروانا ہے، باقی نہ میں نے جہیز دینا، نہ میرے رسول کی برباد کرنا، نہ میں نے جہیز دینا، نہ میں برات لے کر آنا۔ ہماری اگر توازو کرنی ہے، آپ زمزم اگر ثانی سے میسر ہو سکتا ہے وہ بلا دینا، کھجور یا دودھ کا نکاح، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں دیں گے۔ ایسے نکاح کر کے دیکھیں نکاح کی اس تقریب کا فائدہ کتنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو پہلے سال کو دے دیا۔ بھائی اس ذات کی جو رسومات ہیں ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے عمل نہیں کر دیا۔ پھر اگلی بات، دولہا جب تیار ہو گیا تھا مسجد میں کیا لیں گے؟ بتاؤ نا، کیا لیں گے آپ؟ فرض نماز پڑھتے ہیں زور کی، جو وقت زور فرض ہو چکی ہے وہ پڑھتے ہیں، نفل پڑھ کے چلا جاتا۔ اور کئیوں کو تو یہ نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے، جب فرض نماز وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جماعت، یہ جماعت سنتے۔ پھر آگے شادی ہاتھ میں جو ہمارا حال ہے، خواتین نوجوان بچیاں ننگے سر ہاتھوں کے اندر پلیٹیں پھول کی پتیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور اس دلہا کے ساتھ جو حاصل کیا جاتا ہے، اور بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ کس کی بیٹیاں؟ میری اور آپ کی۔ کس کی بہن ہے؟ وہ میری اور آپ کی۔ وہ پھول مرد بھی پہن سکتے تھے، یہ نوجوان بچے بھی پہن سکتے تھے، یہ بچے بھی پہن سکتے تھے، لیکن ہم اپنی ماں اور بہنوں کو اوریانی کی حالت میں کھڑا کر کے سب کے سامنے ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا حال ہے۔ ختم ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں کیا کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تقریب اور عزت کر دیا تو وہ پھول گلے کے نکالنے کی کوشش۔ اس لیے ان رسومات کو میں آگے نہ ساری صاحب آپ کے خود کرتے ہیں، ساری صاحب اس کا تعلق ہے کیا کے ساتھ؟ بھائی ساری لے کے آ رہی ہے دودھ کا پیالہ، پھر تماشا بازی کیا ہے؟ وہ ضد کرتی ہے میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، میں نے سونے کی انگوٹھی دینی ہے، مجھے 50,000 روپیہ دو۔ اس نے آپ کو میں مسلم تھا، میں آپ کو کہا جو خدا اپنے بہار میں بنائے ہوئے خدا وعدہ نہیں کا کوئی تعلق نہیں اسلام کے ساتھ، ختم کریں تمام چیزوں کو۔ بڑی بات ہے جن کو میں بیان نہیں کر سکتا، اللہ کی بات میں دعا ہو جاتا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اگر کسی کو میری بات کوئی بری لگے، کسی کی غیر آزادی ہو